آپ تلاش کریں گے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اور میں بات کروں، ورنہ آپ نے گھبراتے رہنا کہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے۔ چلیں دیکھیں جی، وَمُحَمَّدٌ علیہ الصلاۃ والسلام عبدہ وحبیبہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ ومنتقاہ ولم یعبد الصنم۔ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام عبدہ، سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ عبدہ، بندے۔ عبدیت کا مقام سب سے بلند ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں کئی بار اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، ہم عجیب لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بنورہ نہیں کہا، بعبدہ کہا ہے۔ ہم یہ لڑائی لڑ، اور بھئی جو کہا ہے اس کو تو کھولو۔ بنورہ کہہ دیتے تو پھر کیا تھا؟ وہ ہمارے خلاف تھا۔ بنورہ کہہ دیتے تو ہمارے خلاف تھا۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بشر مانتے ہیں، پیغمبر کی صفت کو نور مانتے ہیں۔ بعبدہ کہہ دیتے تب بھی ٹھیک تھا، بنورہ فرما دیتے تب بھی ٹھیک تھا۔ بنورہ کہتے کو ہمارے خلاف ہو جانا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش ہے۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام عبدیت ہے۔ اب یہ تو معراج پہ میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، آپ کسی بار سن لیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمارے یہاں فضائل نہیں چلتے، ہمارے یہاں شبہات کی صفائی ہوتی ہے۔ ہم مکہ سے شروع ہوتے ہیں، عرش تک جاتے ہیں۔ شبہ صاف کرو، عقیدوں کا جواب دو، مسائل چھیڑو، مسائل حل کرو اس کو۔ سب سے اعلیٰ مکان بولو عرش، اور سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عبدیت میں انتہا آپ نے کی ہے، اعلیٰ مکان دینے میں انتہا ہم نے کی ہے۔ جیسی عبدیت ہوتی ہے ویسا مکان دیتے ہیں۔ تم عبدیت میں اخیر تھے، بعبدہ ہم نے عرش تک تمہیں پہنچا دیا۔ جتنا متواضع ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تواضع میں عبدیت میں تم ہو، بلند کرنے میں عرش پہ لے جانے میں ہم ہیں۔ دیکھو نا کتنا معراج کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسائل حل کرے بس۔ یہ ایسے درمیان میں بات آ گئی، میں ایک جگہ گجرانوالہ جلسے کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا جی میں نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کریں، اجازت ہے؟ میں نے کہا کون سا اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئے ہو، ویسے ہی آ گئے تو بات بھی کر لو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کے اوپر سام مسلط ہے، یہ جہنم کے تنور میں ہے۔ جو معراج کی رات آپ نے عذاب دیکھے، یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے، آپ نے سارے اوپر دیکھے تھے عذاب۔ آپ کہتے ہیں عذاب جسم کو ہوتا ہے اور قبر تو زمین پر ہے، تو پھر آپ نے اوپر کیا دیکھا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہمارا عقیدہ کہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح مال جسم کو۔ وہ سمجھانا چاہ رہا تھا بھی تم کہتے ہو اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ قبر تو نیچے ہے، تو حضور پاک پھر اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چلو ہم غلط کہتے ہیں، قبر میں نہیں ہوتا، تم بتا دو کہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم بتا دو، ہمیں تو غلطی لگ گئی، ہم نے کہا اس قبر میں ہوتا ہے، تم بتا دو کس کو ہوتا ہے۔ نہیں جی روح کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس روح کو؟ نیک کو یا بری کو؟ کافر یا مسلمان؟ کہا جی کافر۔ میں نے کہا کافروں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کہا جی سجین۔ میں نے کہا سجین کدھر ہے؟ کہا جی 7 آسمان کے نیچے۔ تو میں نے کہا پھر 7 گنا اعتراض تو تمہارے اوپر ہو گیا۔ 7 گنا اعتراض تمہارے اوپر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں زمین پر جو یہاں ہے، تم کہتے ہو سجین پر جو 7 سے نیچے ہے۔ اگر ہمارے اوپر اعتراض 1 مرتبہ ہے تو تمہارے اوپر 7 مرتبہ ہے، تم جواب دو پھر اوپر حضور نے کیا دیکھا تھا؟ چپ۔ میں نے کہا بس علم ختم ہو گیا۔ اتنا علم تو میں دورہ تفسیر میں سمجھایا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا تھا اس پر سوال بھی ہونا ہے۔
یہ ہے جی قرآن بہت آتا ہے سبحان، یہ قرآن آلو ہے۔ میرے کہتے جی بتائیں، میں نے کہا میں بتاؤں گا بھی مجھ پر اعتراض اتنا ہے، تیرے اوپر اتنا ہے، تو جواب دے نا، میں کیوں جواب دوں؟ سمجھ آ گئی بات؟ پھر میں نے کہا بیٹا بیٹھو، سمجھو تیرا علم پورا ہو گیا ہے، اب سمجھ لو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا؟ کیا جی آسمان پہ؟ میں نے کہا کوئی دلیل لاؤ۔ حضور مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا تھا، اسی زمین پر دیکھا تھا۔ آسمان کی حدیث لاؤ۔ بھئی دو قول ہیں، آپ نے کہا دیکھا، ایک قول ہے اسی زمین پہ دیکھا تھا، تو سوال حل ختم ہو گیا نا۔ تو جب اس زمین پہ دیکھا تو سجین تو بہت نیچے ہے نا، تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوا یا تیرا ثابت ہوا؟ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے کہا اگر آپ نے آسمان پر بھی دیکھا ہو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا آپ آسمان پہ دیکھیں، دیکھو میں اوپر بیٹھا ہوں یا نیچے بیٹھا ہوں؟ جی اوپر، میں ویسے ادھر آؤں، یہ دیکھو کیا ہے، میں نیچے گیا ہوں یا اشارہ نیچے کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی کرسی کے اوپر آ گیا، حضور آسمان پر ہے، پوچھ رہے ہیں اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ حجاب ختم ہو گئے، آپ حاضہ فرما رہے ہیں، یہ میں حاضہ ربی پر بات کر چکا ہوں۔ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں فرمائی، کمپرومائز نہیں کیا کبھی۔ مشرکین نے کہا تھا ایک سال ہم ایک سال تم، ایک سال ہمارا خدا ایک سال تمہارا خدا، فرمایا لا اعبد ما تعبدون بلا نعبد ما عبدتم، یہ کمپرومائز مجھ سے نہیں ہوتا، لکم دینکم ولی دین، اپنا اپنا کام کرو، کمپرومائز نہیں ہوتا مجھ سے، لکم دینکم ولی دین، اپنا کام کرو۔ اور ہم سے بھی کمپرومائز کی توقع رکھنے والے بھول جائیں، ہم سے کمپرومائز نہیں ہوتی۔ جو کرتے ہیں ہم ان کو تو کوئی اعتراض نہیں کر رہے نا، میں کہتا ہوں بھی ہم سے نہیں ہوتی بس۔ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطُّ، حضور پاک نے نہ کبھی چھوٹا گناہ کیا ہے نہ اللہ کے نبی نے بڑا گناہ کیا ہے۔ افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق ہیں۔ دلیل آسان ترین ذہن میں رکھ لو، آسان ترین۔ دیکھیں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت ہے، مقام۔ اب جس کو جتنا مقام صحابیت ملے گا نا وہ اتنا ہی افضل ہوگا۔ ابو بکر صدیق واحد وہ شخص ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے، اور لفظ صحابہ کے لیے آئے ہیں، لیکن صحابی کا لفظ یہ صرف ابو بکر صدیق کو قرآن نے کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے صحبت صحابیت ابو بکر صدیق کا انکار کفر ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے نا تو پھر کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے، جو قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے۔ بقیہ کی صحابیت پر اجماع ہے، احادیث ہیں، لیکن صدیق کی صحابیت پہ قرآن کریم ناطق ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلا شخص جو صحابی بنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلا کا مطلب جو بالغ بھی ہو مرد بھی ہو، ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت خدیجہ عورت ہے، علی بچے ہیں، زید غلام ہے، ابو بکر اور بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق بڑے بھی ہیں مرد بھی ہیں، یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھ کے صحابیت کا شرف قبول کیا۔ میں افضل الناس ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، باقی چھوڑ دو، ہم اعمال کی بات نہیں کر رہے،
ہم صحابیت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 جس کو قرآن نے صحابی کہا وہ ابو بکر۔ نمبر 2 سب سے پہلا شخص جو صحابی بنا وہ ابو بکر۔ نمبر 3 سب سے زیادہ عرصہ جس نے صحبت نبوت کا اٹھایا وہ ابو بکر۔ نمبر 4 جس کی 4 پشتیں صحابی وہ تنہا ابو بکر۔ افضل الناس ابو بکر صدیق، کیوں ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں، باقی باتیں بات کی ہیں، ہم اعمال کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، قربانی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ صحابیت یہ کمال ہے، تو جس میں جتنی صحابیت ہوگی اتنا ہی افضل ہوگا۔ صحابیت کے کمال میں ابو بکر صدیق کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں مطلب اور دلائل دیتا ہوں، پھر بات بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ سب سے بڑے کمال 2 ہیں، ایک ہے کمال علمی اور ایک ہے کمال عملی۔ کمال علمی میں اصل نبی ہوتا ہے، فرع صدیق ہوتا ہے۔ کمال عملی میں اصل شہید ہوتا ہے اور فرع ولی ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، یہ کمال علمی ہے۔ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ کمال عملی ہے۔ کمال علمی میں نبی فاعل ہوتا ہے، صدیق قابل ہوتا ہے۔ نبی علم دیتا ہے، صدیق قبول کرتا ہے۔ اور کمال عملی میں شہید فاعل ہوتا ہے اور ولی قابل ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور صدیق اکبر کمال علمی میں یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر۔ اس حد تک کمال علمی ابو بکر صدیق پہنچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق ایسی چیز ہے، مجھے یہ مسئلہ بڑی دیر بعد سمجھ آیا، بڑی دیر بعد ایک مسئلہ تھا جو بڑی دیر بعد مجھے سمجھ آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ میں 1994 میں افریقہ گیا، 1994 میں پہلی بار گیا۔ اس وقت میں 23 سال کا نوجوان لڑکا تھا، 1994 میں۔ جب ہم زامبیا پہنچے، اب وہاں کیا تھی دعوت، گجراتی انڈین، وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلے میٹھا کھاتے ہیں، پھر روٹی سالن چاول جو بھی ہے کھاتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں رکھا دسترخوان پہ تو میں نے میٹھا نہیں کھایا، میں نے پہلے سالن کھایا، روٹی کھائی جو ہماری ترتیب ہے۔ میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب، انہوں نے ہلکا سے مجھے اشارہ کیا، یار یہ لوگ میٹھا پہلے کھاتے ہیں، یہ کیا کہیں گے، ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم سمجھیں گے، ان کو نہیں آتا۔ یہ کون سی ٹینشن والی بات ہے بھی، وہ سمجھیں گے ان کو نہیں آتا، ہم سمجھیں گے ان کو نہیں آتا، بس جو چیز پسند ہے وہ کھاؤ۔ اب ان کی وجہ سے ہم اپنا پورا مزہ خراب کر بیٹھے۔ ہم لوگ پہلے میٹھا کھا لیں، پھر کھانے کی مرچ اتنی تنگ کرتی ہے، کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے خیر کھا لیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ لوگ کھانے سے پہلے میٹھا کیوں کھاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جو پڑھا تھا، سنا تھا، ٹھیک غلط اپنی جگہ پر ہے، لیکن سنا ہوا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میٹھا پسند فرماتے ہیں۔ یہ میں 94 کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں اشکال چلتا رہا۔ میرے بہت سارے اشکال ہیں جو سال چلتے ہیں، وہ جب تک حل نہ ہونا میں جان نہیں چھوڑتا اس سوال کی۔ اب میرے ذہن میں الجھن بنی رہی کہ یار نبی پاک کھانے کے بعد میٹھا پسند کرتے ہیں، یہ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وقت آیا، آج 2019 ہے، یہ غالباً بات ہوگی 2014 کی یا 14 کی شاید۔ میں نے تحذیر الناس کا مطالعہ کیا۔ تحذیر الناس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی۔ وہ بات کیا لکھی؟ فرماتے ہیں کہ صدیق حق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا میٹھا، اور صدیق باطل کو ایسے پھینکتا ہے جیسے میدا مکھی کو۔ تحذیر الناس میں صدیق حق ایسے قبول کرتا ہے جیسے میدا میٹھے کو قبول کرتا ہے، اور صدیق باطل کو ایسے پھینکتا ہے جیسے میدا مکھی کو۔
کبھی شاید آپ کا واسطہ پڑا ہو، کبھی مکھی منہ میں چلی جائے نا اندر نہیں جاتی، حلق اس کو باہر پھینکتے ہیں، مکھی اندر نہیں جاتی، نیچے نہیں اترتی کچھ بھی ہو جائے، حالانکہ مر گئی ہے پھر بھی نیچے نہیں اترتی، وہ باہر ہی آتی ہے، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب مجھے تھوڑی سی بات سمجھ آئی، اب بات چل رہی، میں حل ہونے کے نا مسئلہ قریب ہونا شروع ہو گیا، مزید 2 سال گزرے، ایک جگہ ہم علماء کی مجلس میں تھے، اس میں ایک عالم فرمانے لگے بھائی میٹھا اگر کھانے کے بعد کھائیں تو جو کھایا ہوتا ہے نا وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ لو جی میرا سارا اشکال حل ہو گیا۔ میں نے کہا جن لوگوں نے زیادہ کھانا ہے وہ میٹھا پہلے کھاتے ہیں تاکہ اوپر سے ڈالتے جائیں اور معدہ ہضم کرتا جائے، اور جنہوں نے کھائے کو ہضم کرنا ہوتا ہے وہ میٹھا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد ہے زیادہ کھانا، اس لیے پہلے میٹھا کھاتے ہیں، اور پیغمبر کی منشا جو تھوڑا سا کھایا وہ ہضم ہو جائے اس لیے بعد میں کھاتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنے سال لگے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اب آپ بتاؤ جب میں اتنے چھوٹے سے مسئلے پہ لگا رہتا ہوں تو باقی عقائد پر میں کتنی محنت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کوئی عقیدہ حل نہ ہونا مجھے سکون نہیں آتا۔ تعبیر، پھر یہ تعبیر، پھر یہ تعبیر، پھر یہ تعبیر، یہ سادہ ہمارے گواہ ہیں۔ مولانا صاحب کو بلاؤ بھائی، جی ذرا یہ لکھو، بھائی فلانے استاذ کو بلاؤ، یہ ذرا اس پہ بات کرو، وہ فائل دوبارہ اٹھا کے لاؤ، یہ لکھو۔ جب تک ہماری وہ تعبیرات پوری نہیں ہوتی نا مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ جو عصمت انبیاء پر اعتراضات کے جواب میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ میں تفاسیر دیکھنے کے بعد، اپنے اکابر کے جوابات دیکھنے کے بعد، اس جواب پر یہ شبہ ہوگا، اس پر یہ شبہ ہوگا، اس کی تعبیر میں یہ نقص ہے، یہ حل نہیں ہوگا، اب یہ تعبیر لاؤ، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، پھر اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے ہیں، پھر بیان کرنے والے کو بھی شرح صدر ہوتا ہے، سننے والے کو بھی شرح صدر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔